بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں جیسے ہی مر جاؤں میری میت کے ارد گرد برف کے بڑے بڑے بلاک رکھا دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا۔ جب اسے غسل دینے لگے تو اس کے جسم کو جہاں بھی ہاتھ لگاتے تو اس کے جسم کی کھال ایسے اتر جاتی جیسے کوئی چادر ہو، اور اس کے جسم کے اندر کیڑے چلتے پھرتے نظر آتے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر غسل دینے والے سبھی افراد کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ایک قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام ہے جو اس کا دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ہی نظر آنے لگ گیا تھا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 50-51 سال پہلے کا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً پاکستان آزاد ہونے کی کچھ دیر بعد کا ہے، جب لاہور کے علاقے میں ایک شخص رہائش پذیر ہوا۔ یہ ایک سادہ سا لو ملن نثار اور لاوارث انسان تھا۔ کہنے کو وہ کچھ دن مسجد کے مسافر کی حیثیت سے آیا تھا۔ وہ 5 گانہ نماز کا پابند تھا اور ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملتا۔ اس نے اپنے بارے میں سب کو یہی بتا رکھا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بہن بھائی، یہاں تک کہ اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ بس ایسے ہی ایک مسجد سے دوسری مسجد میں مسافر بن کے رہتا ہوں۔ وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا جس سے اس کا نارمل سا گزارا چل جاتا تھا۔ اب اسے اس علاقے میں رہتے ہوئے کافی سال گزر چکے تھے۔ اب اس نے اپنے لیے رہنے کو ایک مکان کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ موت کیا تھی کہ اس کے اہل علاقہ میں سب کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے چند قریبی ساتھیوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کر دیا، لیکن اچانک امام مسجد تشریف لائے اور کہنے لگے مجھے اس شخص نے اپنی تدفین کے حوالے سے وصیت کر رکھی ہے، لہذا چند امور ہیں جو کرنا ہوں گے۔ مرنے والے کی وصیت کے مطابق برف کے بڑے بڑے بلاک منگوا کر اس کے ارد گرد رکھ دیے گئے۔ حالانکہ نہ تو اس کی موت کو زیادہ دن گزرے تھے اور نہ ہی کوئی گرم موسم تھا۔ مزید مولوی صاحب نے بتایا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ اس کو مرنے کے بعد جلد سے جلد تدفین کر دی جائے۔ امام صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ سب لوگ پریشان ہونے لگے۔ ایسا کیا ہے جو اس نے تدفین کے حوالے سے وصیت دی تھی کہ اسے جلدی سے جلدی دفنایا جائے، لہذا جلد سے جلد دفن کرنے کے لیے غسل دینے والے آدمی کو بلایا گیا۔ یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوتا ہے، اور سبھی لوگوں کو اس کی وجہ سمجھ آ گئی کہ کیوں امام صاحب نے سب کچھ جلدی جلدی کرنے کو کہا، کیونکہ غسل دینے والا جہاں جہاں سے اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا تو اس کے جسم کی کھال وہاں سے ایسے ہٹ جاتی جیسے کوئی چادر ہو، اور اس کے جسم کے اندر کیڑے چلتے پھرتے سب کو نظر آنے لگتے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر سبھی لوگوں کے لیے باعث پریشانی ہونے لگا، اور انہوں نے وہ غسل دینے کا عمل وہیں روک دیا اور امام مسجد کو بلوایا گیا۔ امام صاحب بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوفزدہ تھے، اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ اس نے مجھے اپنے بارے میں صحیح پیشن گوئی کی تھی۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگ امام صاحب کے اس منہ سے نکلے جملے کو سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن بعد میں جب حقیقت کا علم ہوا تو سب لوگ توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اس وقت تو امام صاحب نے ہدایت دی کہ میت کو بنا ہاتھ لگائے اوپر سے پانی بہا دیا جائے اور کفن پہنا کر جنازہ پڑھا کر دفنا دیا جائے۔ تدفین کے بعد امام صاحب نے اس کے پیچھے اصل وجہ بیان کی کہ اس مرنے والے شخص نے اپنی موت سے پہلے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا، شاید وہ اپنے سرکردہ گناہوں سے سخت پشیماں تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک قاتل ہے۔ معاملہ ایسا تھا کہ میں خود پر قابو نہ کر سکا، بے شک یہ شیطان کا ہی سراسر وار تھا، اور میں اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے بندے کو قتل کر بیٹھا۔ اس نے مجھے قتل کرنے کی وجہ تو نہیں بتائی، اتنا بھی شاید اس لیے بتایا کیونکہ اس کا آخری وقت بہت قریب تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ قتل کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچے بھی ہیں، اور اس سے بہت افسوس تھا کہ شاید میں اپنے جرم کے بعد یوں فرار نہ ہوتا تو میرا انجام اتنا برا نہ ہوتا۔
شاید اس کو اپنے انجام کی پہلے سے ہی خبر تھی، اس لیے مجھے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو بڑے بڑے برف کے بلاک منگا کر میری میت کے ارد گرد رکھوا دینا اور مجھے جلد سے جلد دفنا دینا۔ اور میں اس کے الفاظوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور میں نے اسے نصیحت کی کہ اسے توبہ کر لینی چاہیے، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام ہے جو اس کا دنیا سے پردے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا رحم فرمائے۔